ہے۔ جس طرح ہر پیغمبر کی طرف وحی ہوتا، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی۔ روحا من امرنا، اور وحی کی ڈیوٹی ہم نے جبریل امین کی لگائی۔ جبریل امین اللہ کے حکم سے آپ کی طرف وحی کر رہے۔ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، اس وحی سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، قرآن پاک کیا ہے، ولا الایمان، اور نہ ہی آپ ایمان کو جانتے تھے۔ ولیکن جعل نہدی بہ من نشاء من عبادنا، لیکن ہم نے آپ کی طرف نور وحی کر دیا، نوری علم ہم نے آپ کو عطا کیا۔ پتہ چلا ہدایت کیا ہے، کتاب کیا ہے، نور کیا ہے۔ انک لتہدی الی صراط مستقیم، بے شک آپ لوگوں سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے۔ اس آیہ مبارکہ سے واضح معلوم ہوتا ہے کہ ہر پیغمبر کے پاس وحی کا علم تھا، اور میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی علم وحی تھا، وحی کا علم تھا۔ اور یہ بات اللہ نے قسمیں اٹھا کے کہی۔ اللہ نے ستاروں کی قسمیں اٹھائی، قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ نے کہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتا دین کے معاملے میں، جب بات کرتا ہے تو اللہ کی وحی سے بولتے، اللہ کی وحی سے بات کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کا علم تھا، کلی علم، سارے کا سارے جہانوں کا علم، کیا ہونا ہے، کیا ہو چکا ہے، کیا ہوگا، یہ سارے کا سارا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس ہے۔ اللہ رب العزت کے پاس سب علم ہے، ولیوں کا علم، علماء کا علم، انبیاء کا علم، اللہ کے علم کو نہیں پہنچ سکتا۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو پیغمبر ایک کشتی پہ سوار تھے، سمندر کا سفر کر رہے، ان کے دیکھتے دیکھتے جات عصفور، ایک چڑیا آئی اور اس نے آ کے سمندر میں سے پانی پیا اور اڑ کر چلی گئی۔ دوسرا پیغمبر کہنے لگا کیا اللہ کے رسول موسیٰ یہ دیکھا ہے آپ نے، چڑیا نے سمندر میں سے پانی پیا ہے اور کتنا کم کیا ہے، دیکھا ہے؟ تو خضر علیہ السلام کہنے لگے اے موسیٰ ما علمک وعلمی وعلم الخلائق، اے موسیٰ میرا علم، تیرا علم اور اللہ کی ساری مخلوقات کا علم
اللہ کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں چڑیا کا پانی ہے۔ موسیٰ چڑیا، میرا علم چڑیا کے پانی جتنا ہے، تیرا علم چڑیا کے پانی جتنا ہے، تمام فرشتوں کا علم، تمام انسانوں کا علم، تمام اولیاء کا علم، تمام انبیاء کا علم ایسے ہی ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں چڑیا کا پانی۔ اس لیے صاحب اللہ کے علم کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اللہ سب سے بڑا علم والا ہے۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب علم سکھایا، وہ علم فرشتوں کو نہیں سکھایا تھا۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے پھر وہ چیزیں جن کا نام اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا، آدم علیہ السلام کو جن چیزوں کا علم دیا تھا، وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کر دی۔ پھر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، او میرے فرشتوں ان چیزوں کا علم بتاؤ کیا ہے۔ فرشتوں نے، بڑے بڑے فرشتے ہیں، سارے ہی فرشتے، سب کو اللہ نے چیلنج کیا ہے، تو ان فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا سبحانک، پہلا سپارہ ہے سورۃ البقرہ، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ حضرت جی اسی لیے ہمیں لوگ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنے دیتے، جانتے ہیں جو ترجمہ پڑھ گیا وہ گیا آج سے، وہ ہدایت پہ آ جائے گا۔ فرشتوں نے کہا اللہ تو پاک ہے، ہمارے پاس تو وہ علم ہوتا ہے جو تو ہمیں سکھاتا ہے، ان چیزوں کا علم تو نے ہمیں نہیں سکھایا۔ انک انت علیم الحکیم، اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے، حکمتیں تو جانتا ہے، علم بھی تو جانتا ہے، ہمارے پاس تو وہ علم ہے جو تو ہمیں سکھاتا ہے۔ کلی علم اللہ کے پاس، جنوں کے پاس بھی علم نہیں، جن بھی نہیں جانتے کیا ہو رہا ہے کیا ہوگا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، سورۃ السبا ہے، 22واں پارہ ہے، سلیمان علیہ السلام نے دعا کی ہے اللہ ایسی بادشاہی دے جس طرح کی بادشاہی میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ پھر اللہ نے بادشاہی دی، جنوں پہ بھی حکومت دے دی، جنوں پہ بھی کنٹرول، جنوں کو لگایا ہے، بیت المقدس تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں جن۔ اللہ کی طرف سے موت کا پیغام آ، اے اللہ میں تو تیرا گھر بنا رہا ہوں، گھر ہمارا ہے، ہماری ذمہ داری ہے، آپ کا ٹائم آ گیا۔ لاٹھی کے سہارے کھڑے ہوئے، اسی انداز سے روح پرواز کر کھڑے، جن دیکھ رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام ہماری نگرانی کر رہے، دیکھتے رہے، کام پہ لگے رہے۔ فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساتا۔ قرآن کہتا ہے جن لگے رہے ان کو سلیمان علیہ السلام کی موت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ پتہ کیوں نہیں چلا؟ کیونکہ صاحب ان کے پاس غیب کا علم نہیں۔ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین و آسمان کا غیب حضرت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
جن بھی نہیں جانتے، لگے ہوئے اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، ادھر سے گھر تعمیر ہو گیا، قرآن کہتا ہے ادھر سے سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو زمین کے کیڑے نے کھانا شروع کر دیا، دیمک لگ گئی، لاٹھی کمزور ہوئی، ٹوٹی، سلیمان علیہ السلام کے پاک زمین پہ آ گئے، زمین کے کیڑے نے لاٹھی کو کھایا ہے، قربان جائے میرے سلیمان علیہ السلام کے جسم پاک کو نہیں کھایا۔ ادھر سنن ابی داؤد کی حدیث مجھے یاد آئی، میرے حبیب فرمایا کرتے تھے انبیاء کے جسم بھی ایسے محفوظ ہیں، اللہ نے زمین کے کیڑوں پہ بھی انبیاء کے جسموں کو حرام کر دیا، زمین کا کوئی درندہ، کوئی کیڑا بھی کسی پیغمبر کے جسم کو نہیں کھا سکتا۔ اس لیے ہمارا عقیدہ بھی ہے، عقیدت بھی ہے، اگر میرے حبیب علیہ السلام کے روضہ پاک کو آج بھی کھولا جائے تو اللہ کی قسم ایسے لگے گا جیسے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان و علی نے میرے حبیب کو ابھی ابھی دفن کیا ہے، کیونکہ انبیاء کا ایک اپنا مقام ہے، لیکن کلی علم اللہ کے پاس، غیب کا علم جن بھی نہیں جانتے۔ جب جسم پاک زمین پہ آیا پھر پکار اٹھا، اللو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، کہنے لگے اے کاش ہم غیب جانتے ہوتے تو اس مصیبت میں نہ پڑتے، ہم نے تو سمجھا سلیمان ہماری نگرانی کر رہا، یہ دیکھو وہ تو کب کے دنیا سے چلے گئے، ان کی لاٹھی کو دیمک نے کھا لیا ہے۔ مانا سمجھ یہ آیا کسی جن کے پاس بھی حضرت غیب کا علم نہیں ہے، کلی علم اللہ کے پاس۔ یوم یجمع اللہ الرسل، قرآن پاک 7واں سپارہ سورۃ المائدہ، اللہ قیامت کے دن سارے رسولوں کو جمع کرے، سارے پیغمبروں کو الگ جمع کر کے ان سے اللہ میٹنگ کرے گا، ان سے بات کرے گا، ماذا اجبتم، پیغمبروں کو اللہ کہے گا بتاؤ مجھے تم جب دنیا سے آ گئے تھے تو تمہارے کئی غلام تمہیں غیبی مدد کے لیے آوازیں دیتے رہے، تم بتاؤ تم یہ سکھا کے آئے تھے، ان کو یہ سمجھا کے آئے تھے کہ مشکلات میں، مصیبتوں میں جب تمہیں غیبی مدد کی ضرورت پیش آئے تو تم ہمیں آواز دے، ماذا اجبتم، کیوں انہوں نے تمہیں آواز دی؟ تو سارے رسول، سارے پیغمبر قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ قرآن کہتا ہے قالوا لا علم لنا، اے اللہ ہمارے پاس کوئی علم، ہم نہیں جانتے بعد میں لوگ کیا کرتے، ہم نے لوگوں کو یہ نہیں سکھایا تھا، انک انت علام الغیوب، اے اللہ غیبوں کو تو جاننے والا، اگر ہم نے سکھایا ہوتا تو جانتا تھا، ہم تو اپنی قوم کو تیری طرف دعوت دیتے ہیں۔ کوئی پیغمبر بھی غیب کا علم نہیں جانتا، ہر پیغمبر کے پاس صاحب وحی کا علم تھا، وحی کا علم، جتنا اللہ نے بتایا وہ علم تھا۔ سنیے، اگر پیغمبروں میں سے کسی کے پاس غیب کا علم ہوتا تو وہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر کسی اور پیر، فقیر، رسول کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ میرے حبیب علیہ السلام سے بڑھ کے کسی کی کوئی شان نہیں۔ کسی اور پیغمبر کے بارے میں کوئی بات کر سکتا ہے، الجھا سکتا ہے،
کہ فلاں پیر کے پاس پیر کی شان، فلاں بابے کی شان فلاں پیغمبروں سے بھی زیادہ تھی، لیکن میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ سے اللہ کوئی اور آ جائے۔ اگر آپ نہیں جانتے تو پھر کوئی نہیں جانتا۔ میری امی عائشہ بیان کرتی ہیں، بخاری شریف میں لکھا ہے، کہتی ہے من حدثک انہ یعلم الغیب فقد کذب، جس نے یہ بولا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر غیب جانتے تھے، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ کیونکہ میں نے خود اللہ کے محبوب پیغمبر سے سنا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے لا یعلم الغیب الا اللہ، زمین و آسمان کا غیب اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اگر کوئی جانتا ہوتا تو میرے محبوب پیغمبر جانتے۔ صاحب اگر آپ نہیں جانتے تو معذرت کے ساتھ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اللہ نے کہلوایا ہے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، اے میرے حبیب کہہ دو لا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ لا اعلم الغیب ترجمے والا قرآن پڑھ کے جائیے، اپنے گھر میں کھولیے، اللہ کہتا ہے کہہ دو میں غیب نہیں جانتا۔ کوئی دھوکہ دے سکتا ہے، لو جی اگر آپ غیب نہیں جانتے تھے تو آپ نے غیب کی خبریں کیسے دے دی؟ آدم علیہ السلام کی یہ داستان ہے، نوح علیہ السلام کا یہ قصہ ہے، ہود علیہ السلام کی یہ کہانی ہے، صالح علیہ السلام کی یہ داستان ہے، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آپ نے کیسے سنا دیا؟ یوسف علیہ السلام کی داستان ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی داستان ہے، موسیٰ علیہ السلام کی داستان ہے، قیامت کے قریب کے حالات ہیں، یہ آپ نے کیسے سکھا دیے؟ قیامت کے دن ایسے ہوگا یہ کیسے بتا دیں؟ اللہ نے کہا ہے، ادھر ہی جواب دیے صاحب ابھی آیت مکمل نہیں ہوئی، آگے اللہ نے کہا ہے یہ بھی کہہ دو ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تمہیں صرف وہ بتاتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ آپ نے جو کچھ بتایا ہے اللہ کی وحی سے بتایا، وحی کا علم آپ کے پاس تھا، جتنا اللہ نے علم دیا وہ تھا۔ مشرکین مکہ بڑے پریشان تھے، اس نے تو خاندان لڑا کے رکھ دیا، تجارتی قافلہ گیا شام، یہ ہیں آسمانی کتابوں کو ماننے والے، یہودیوں عیسائیوں سے پوچھا ہم میں ایک بندہ ہے اس نے بڑا ستایا، وہ اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، نبی کہتا ہے، تم بھی تو نبی کو ماننے والے ہو، کچھ ایسے سوال ہمیں بتاؤ جن سوالوں کا جواب ان کو نہ آئے۔ وہ پھنس گئے، انہوں نے 3-4 سوال لکھ کر دیے، خوشی خوشی آ رہے، اور یہودیوں نے کہا ان سوالوں کا جواب پیغمبر کے سوا کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوالات لے کر روح کیا ہے، ذوالقرنین کی داستان کیا ہے، اصحاب کہف کیا تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سوالوں کا جواب کل دوں گا، اور آپ بھول گئے انشاءاللہ کہنا، کل جواب دوں گا اگر اللہ نے چاہا تو، بس یہ بول دیا کہ میں تمہیں جواب کل دوں گا۔ صاحب پھر وہ کل نہیں آئے، کل آئے، کہا جواب، کہا کل دوں گا، پھر آئے، کہا کل دوں گا، کئی دن گزر گئے، میرے حبیب علیہ السلام اتنے پریشان ہوئے، بخاری شریف میں لکھا ہے اشتکا رسول اللہ، اللہ کے حبیب علیہ السلام بیمار ہو، قرآن کہتا ہے
وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ او میرے حبیب ان کو کہہ دو اگر میں غیب جانتا ہوتا تو مجھے دنیا میں پریشانی نہ آتی، کوئی بھی پریشانی میرے قریب بھی نہ آتی۔ دیکھ میرے حبیب علیہ السلام پریشان ہو، حتیٰ کہ اتنے بیمار ہوئے 2-3 راتیں تہجد کی نماز بھی نہ پڑھ سکے۔ اور قربان جائیں آپ کی سریلی آواز پہ، جب مکے میں آپ پڑھتے تھے گلیوں میں آپ کی خوبصورت آواز گونجتی تھی، آپ کے دشمن بھی رات کو چھپ کے آپ کا قرآن پاک سنا کرتے تھے، لیکن 2-3 دن سے آپ بیدار نہ ہو سکے۔ ابو لہب کی بیوی آئی، مکے میں آواز پھیلی کہ بس کہانی ختم ہو۔ ابو لہب کی بیوی نے کہا انی لارجو ان ترکک شیطانک، لگتا ہے تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا، 2-3 راتوں سے تم اٹھ بھی نہیں رہے، کدھر گئے؟ وہ جو تو کہتا تھا میرے پاس آسمان کی خبریں آتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے تانا دیا، اللہ نے جبریل امین کو بھیج دیا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ میرے حبیب تیرے رب کو صبح کی قسم، تیرے رب کو رات کی قسم، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ پہ ناراض ہوا ہے۔ ہم نے تو اس وقت آپ کو نہیں چھوڑا تھا، الم یجدک یتیما فآویٰ، جب آپ یتیم تھے ہم نے اس وقت بھی آپ کی حفاظت کی، اب ہم آپ کو کیسے چھوڑ سکتے؟ لیکن ایک بات ہے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ میرے حبیب آئندہ سے کوئی بھی کام کرنا ہو کل کے لیے انشاءاللہ ضرور کہا کریں کہ یہ میں کام کروں گا اگر میرے اللہ نے چاہے۔ اللہ نہ چاہے کوئی پیغمبر اپنا کام بھی نہیں کر سکتا، کسی اور کا کیا کرے؟ یسألونک عن الروح، یسألونک عن ذی القرنین، پھر اللہ نے سارے سوالوں کے جواب اتار دیے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ کہو لا ما یوحا الی، میں صرف وہ بتاتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ افسوس کی بات نہیں، ہم ان پہ ایمان لے آتے، ہم ان کے بارے میں عقیدہ بنا لیتے ہیں۔ یہ تو یہاں سے بیٹھے میلوں دور دیکھ لیتے۔ پیر صاحب ایک پریشان تھے تو مریدوں نے پوچھا پریشان کیوں؟ کہا ہزاروں میل دور میرا مرید پھنسا ہوا تھا، اس کو نکال رہا ہوں۔ انہوں نے حلوہ پکایا اور چینی نیچے رکھ دی، کھاتے نہیں پیر صاحب۔ کہا کھاؤں کیا، اس میں تو چینی ہی نہیں ہے۔ کہا ہزاروں میلوں دور کی بتا رہے تھے، نیچے چینی پڑی، آپ کو پتہ نہیں چل رہا۔ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، صاحب زمین و آسمان کا غیب اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اللہ کہتا ہے کہہ دو اگر میں غیب جانتا ہوتا تو مجھے کوئی پریشانی نہ آتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ ایک کیا، امی عائشہ قضائے حاجت کے لیے واپس آ رہی تھی، گلے پہ نگاہ پڑی، ہار نہیں ہے، ہار ٹوٹ گیا۔ ہار کی تلاش کے لیے پھر واپس پلٹ، اتنے میں قافلے کی روانگی کا ٹائم ہو گیا۔ صحابہ اکرام نے میری امی عائشہ کا خیمہ اٹھایا اور سواری پہ رکھا۔ انہوں نے سمجھا کہ ہماری ماں عائشہ خیمے میں ہے، لیکن میری امی عائشہ خیمے میں نہیں تھی۔ صاحب
پیر بھی غیب نہیں جانتے، مرید بھی غیب نہیں جانتے. اس طرح کا پیر بھی دنیا میں نہیں آیا اور اس طرح کے مرید بھی دنیا میں نہیں آئے. قافلہ چل پڑا. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار تلاش کرتی رہی، واپس آئی، دیکھا قافلہ تو جا چکا ہے. ادھر ہی ٹھہر گئے کہ چلو قافلے والے جب پہنچیں گے اللہ کے حبیب میرے خیموں کو دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا، واپس آ جائیں. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ہیں، پیچھے آپ نے ایک بندے کو چھوڑا ہوا، صفوان رضی اللہ تعالیٰ، جو قافلے کی کوئی چیز رہ جائے تو لے کے آتے تھے. انہوں نے دیکھا، دیکھتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون سواری کو بٹھایا، میری امی عائشہ کو اونٹنی پہ سوار کیا، خود پیدل چل پڑے. رات کو جا کے آگے جا کے پہنچے، رات گزر چکی تھی. منافقین نے افواہ پھیلا دی، لو جی ایک مرد اور عورت اکٹھے اور شیطان حملہ نہ کرے. میری امی عائشہ پہ تہمت لگ گئی. اور سنیے، ایک مہینہ تک صاحب آسمان سے وحی کا نزول بند ہو گیا. پاک ہستیوں کا تذکرہ کر رہا ہوں جن کی پاکی کا تذکرہ اللہ نے آسمان سے اتارا ہے. تھوڑا سا سفر میری امی عائشہ نے غیر محرم کے ساتھ کیا ہے، اللہ نے وہی روک دی ہے. تیری بیٹی جائے ڈرائیور کے ساتھ، تیری بہن جائے ڈرائیور کے ساتھ، تیری بیوی جائے ڈرائیور کے ساتھ، تو میرے صاحب گھر میں خیر و برکت کہاں آئے؟ گھر میں سکون کہاں سے آئے؟ ہم نے تو یہ عہد کیا، ہماری بیٹی اکیلی رہتی ہے صاحب اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں. کتنے ہی ایسے اپنے آپ کو غیرت مند سمجھنے والے مسلمان جن کی بیٹیاں اکیلی بیرون ملک پڑتی ہیں. اللہ مان بنا ہوئی. صاحب ادھر کیا ہوتا؟ ایک پروفیسر کو میں نے مسجد میں بٹھایا، کہا ادھر بیٹھ کے بتاؤ یہ واقعہ کی حقیقت کیا ہے، معاملات کیا ہیں، سچی بات. اللہ کی قسم، اب بھولے بالے ماں باپ انہوں نے وہ داستانیں سنائی کہ ادھر بیان کروں تیری روح کانپ جائے. ادھر کے ویسے حالات ہیں، تو نے ان پہ یقین کر لیا جن میں سب ایک جیسے ایماندار نہیں، کچھ بھیڑیے، کچھ ڈسنے والے، کچھ عزتوں کے ڈاکو ہیں. لیکن میرے حبیب علیہ السلام کا پاک زمانہ، بخاری شریف میں نے آج ہی پڑھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بیان کر رہے تھے کہ محرم کے بغیر کوئی عورت سفر نہ کرے. ایک صحابی کھڑا، انک تطبت فی غزوۃ کذا و کذا، اللہ کے بھی فلانے غزوے میں میرا نام لکھا ہے، میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، اور میری بیوی مکہ میں حج کے لیے جا رہی. میرے حبیب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا غزوے کے لیے، جہاد کے لیے نہ جاؤ، اپنی بیوی کے ساتھ حج کے لیے جاؤ. اپنی بیوی کو اکیلا مکہ نہ جانے دو، بیرون ملک بھیجنے والے اور دوسرے تیسرے ضلع میں بھیجنے والے. میرے محبوب پیغمبر کا دور جب سوچا بھی نہیں جا سکتا کوئی کافر بھی کسی کی عزت کی طرف میلی نگاہ سے دیکھنے والا ہو، اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں. میرے حبیب نے کہا نہیں، اپنی بیوی کو اکیلا حج کے لیے نہ جانا، یاد چھوڑ دو، میرے ساتھ غزوہ چھوڑ دو، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ جاؤ. دیکھ لیجئے پاک ہستی ہے. منافقین نے افواہ پھیلا دی. ایک مہینہ تک مدینہ پاک میں قیامت برپا رہی. میری امی عائشہ اس لیے کہتی تھی جو کہے
اللہ کے پیغمبر غیب جانتے تھے، اس نے جھوٹ بولنا ہے۔ 1 مہینے تک قیامت شروع کا قائم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے بعد گھر آئے۔ اختصار کرتا ہوں، امی عائشہ نے اپنے باپ کو کہا تم جواب دو، ماں کو کہا، انہوں نے کہا نہیں عائش یہ بڑی اونچی جگہ ہے، ادھر ہم بات نہیں کر سکتے، کہیں ہماری نیکیاں ضائع نہ ہو جائے۔ جب باپ نے بھی جواب دیا، ماں نے بھی جواب دیا، تو میری امی عائشہ نے پھر زندہ رب کو آواز دی، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، اے میرے اللہ میں سارے شکوے شکایتیں تیرے آگے رکھتے ہیں۔ اللہ نے میری ماں کی شان میں پھر قرآن اتار دیا، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ لوگو اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، تم نے کیسی بات گھڑی ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا بہتان ہے۔ اگر میرے حبیب علیہ السلام غیب جانتے ہوتے تو آپ کو کوئی پریشانی نہ آتی حضرت، اس لیے کلی علم رب کے پاس ہے، پیغمبروں کے پاس وحی کا علم تھا، میرے حبیب کے پاس بھی وحی کا علم تھا۔ اس وحی نوری علم کا علم حاصل کیجئے، اپنے بچوں کو بھی اس علم کے لیے وقف کیجئے۔ جس کے دل میں یہ نوری علم آ جاتا ہے، اللہ اس کی دنیا بھی بہتر بنا دیتا ہے، اللہ اس کو انسانیت سکھا دیتا ہے، پھر اللہ اس کو قیامت کے دن بھی انبیاء کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی یہ نوری علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم